اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی زدنی علما۔ آج ہم نقصان سے حفاظت استخارہ کی دعا، یعنی جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم کو استخارہ کی دعا کرنی ہوگی اور نماز پڑھنی ہوگی 2 رکعت۔ تو اس کی فضیلت جانیں گے۔ فضیلت یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے استخارہ کر لیا کرے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ جو کام کرنے سے پہلے اگر ہم استخارہ کر لیں گے تو اس کام سے ہم نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا انسان کی نیک بختی کی علامت ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا انسان کی نیک بختی کی علامت ہے اور استخارہ نہ کرنا بدبختی ہے۔ تو ہمیں استخارہ کر کے ہر کام کو کرنا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں، تو اس طرح اپنے صحاباؤں کو سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہم کام ہو تو 2 رکعت استخارہ کی نیت سے نفل نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ بخاری سے روایت ہے۔ نوٹ: لفظ حاذل امر، اس کا مطلب ہے یہ کام۔ تو یہ کام جب ہم بولیں گے تو ہم جو کام کا ارادہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوچ لیں اور اللہ سے مانگے کہ یہ کام فلاں کام کرنے جا رہی ہوں، اللہ اس میں خیر ہو تو میرے لیے یہ جائز کر دینا، ورنہ مجھ سے دور کر دینا۔ یہ دعا میں بھی ہے۔ حاذل امر 2 جگہ آیا ہے، یہاں پہنچے تو اپنے اس کام کا نام لے، یعنی جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا نام لے، یا دل میں اس کام کا خیال کر لے جس کے بارے میں استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کا جواب کیسے ملے گا آپ کو، وہ بھی اس میں لکھا ہے۔ خواب میں اس چیز کو دیکھ لے یا دل میں کوئی بات جم جائے یا جس چیز کے لیے استخارہ کیا گیا اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے یا رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارے نصیب میں وہ کام نہیں ہے تو وہ کام میں رکاوٹ ہو جائے گا اور ہم سے وہ کام دور ہو جائے گا، تو یہ اللہ کے مرضی سے ہوگا۔ اب یہ دعا کس طرح پڑھیں، اس کو اچھے سے پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، رک رہے ہیں تو بعلمک بولیں گے، ورنہ ساتھ میں پڑھیں گے۔ بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فيه۔ اس طرح پڑھیں گے اور مانگیں گے اللہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے وہ کام آسان فرما دیں گے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کام کو انجام دینا اللہ کا کام ہے، تو ہم اللہ سے مدد طلب کریں گے اس طرح۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔